لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین اکرام و سامعین اکرام، قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کے ذیل میں الحمدللہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں مسائل شرعیہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور تھوڑے سے حصے میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو عبادت خدا کرنے کی توفیقات عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا ہے اور حق بندگی جو کہا جائے، حق روزہ جو کہا جائے، وہ ادا ہوا یا نہیں ادا ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال مسائل شرعیہ میں جو آج ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ان روزوں کے سلسلے سے کرنی ہے کہ جن روزوں کو رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے یا کم از کم مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی روزوں میں عید الفطر اور عید قربان کا روزہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ ہے جو حرام قرار دیا گیا۔ ان دونوں تاریخوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان کو اس بات کا علم نہ ہو کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے تو وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کی نیت کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ رمضان المبارک ہے اس وقت تک رمضان المبارک کو معین کر کے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو زوجہ کے لیے مستحب روزہ کا رکھنا حرام قرار دیا گیا، اور اگر حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو شوہر کی پھر بھی مستحبی روزے کے لیے زوجہ کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت لے کر کے روزہ رکھے، بغیر اجازت کے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ مستحبی روزہ، واجب روزہ نہیں۔ اگر ایک انسان کو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے، مثلا وہ انسان بیمار ہے لیکن اس پہ اس بات کا یقین ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے، خطرے کا سبب نہیں بنے گا، کوئی دشواری کا سبب نہیں بنے گا، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ خود اپنے طور پر اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اور حکیم طبیب یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر طبیب یا ڈاکٹر یا حکیم یہ کہیں کہ تم روزہ نہ رکھو، تمہاری صحت اس لائق نہیں ہے، تم بیمار ہو، تمہارے لیے روزہ دشوار ہے، تو انسان کو اپنے اوپر اعتبار کر کے کہ وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے، خود اپنے طور پر انسان کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکیم منع کر رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو اور انسان خود سمجھ رہا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر حکیم یہ کہہ دے کہ تم روزہ رکھو، تمہاری صحت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، تم روزہ رکھ سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی دشواری نہیں، لیکن مریض خود اس بات کو جانتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، تو پھر اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ان مسئلوں میں ایک اہم بات یہ ہے، باریک سی بات یہ ہے، بالکل سیدھی سی، کہ حکیم اور ڈاکٹر کی بات پر انسان کو
اسی حد تک اعتبار کرنا ہے روزہ رکھنے کے مسئلے میں جب تک اس کی صحت کا وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ کہاں پر ہمیں روزہ رکھنا ہے اور کہاں پر ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ صحت ساتھ دے رہی ہے، دشواری نہیں ہے، بیماری کچھ خطرناک نہیں ہے، مضر نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، ڈاکٹر منع بھی کرے تو انسان رکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ روزہ رکھ لیجئے لیکن مریض اپنے آپ کو اندر سے جان رہا ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھ پائے گا، اس کے لیے دشواریاں ہیں، تو ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ سارے کے سارے مسائل وہ ہیں کہ جہاں پر انسان کو خود اپنے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسرے کی رائے کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی صحت کو انسان خود دیکھے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ عمل کرے گا۔ اگر ایک انسان کو نے روزہ رکھ لیا اور اس نے اس بات پر پرواہ نہیں کی کہ اس کے لیے کوئی خطرہ ہے، اس نے احتمال کیا کہ جو ہے ہمارے اندر جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اس کی اس نے پرواہ نہیں کی اور اس نے روزہ رکھ لیا، مغرب کے بعد اسے پتہ چلا کہ نہیں، ہم نے جو روزہ رکھا ہے یہ مضر تھا ہمارے لیے، آج کا روزہ رکھنا ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے تھی، ہم کسی خطرے میں پڑنے کا اندیشہ تھا، یہ ہمارے لیے مضر ثابت ہو سکتا تھا، بھلے ہی مغرب کے بعد ہی کیوں نہ اسے پتہ چلے، ایسی حالت میں اسے اس دن کی روزہ کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر اس مسئلے میں آپ غور کریں تو ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں روزہ کمپلیٹ ہو گیا، روزہ مکمل ہو گیا مغرب کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان کو اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ اسے پرواہ کرنے چاہیے تھی، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ایسی حالت میں اسے اس دن کی روزے کی قضا کرنی ہو۔ اور بھی بہت سارے ایسے روزے ہیں جنہیں حرام کا اور مکروہ ہیں، جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آج کے ان مسائل کے ساتھ ساتھ تقریباً نیت سے جو ہم نے مسائل شرعیہ شروع کیا تھا روزے کے سلسلے سے، آج تک میں جتنے ضروری مسائل تھے، مبتلا پہ مسائل تھے، تقریباً ہم نے سارے ان مسائل کو اپنے ناظرین کے ہدیہ سماعت کر دیا، اور اس طریقے سے الحمدللہ ایک روزے کا چیپٹر مکمل ہو گیا جو نیت سے شروع ہوا اور حرام اور مکروہ روزے پہ جا کر کے کمپلیٹ ہوا۔ آج جو گفتگو ہے قرآن کے سلسلے سے، قرآن فہمی پہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، قرآنی پیغام کے سلسلے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں خداوند عالم جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج جس آیہ مبارکہ کی میں تلاوت کرنے والا ہوں، یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے اور 4 پارے کی ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کا تعلق انسان کے اخلاق سے۔ غالباً میں نے پہلی یا دوسرے رمضان مبارک کی تقریر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کو اخلاق اچھا رکھنا چاہیے، یہ اچھے اخلاق کی تربیت کا مہینہ ہے، اور اگر انسان اچھے اخلاق رکھتا ہے تو خداوند عالم اسے پل صراط سے برق رفتاری سے گزار دے گا، اسے اللہ پروانہ دے گا۔ آج جس آیہ مبارکہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا تعلق بھی انسان کے اخلاق سے متعلق ہے۔ اخلاق انسانی میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے غصے کا معاملہ۔ انسان بہت جلد کبھی غصے میں آ جاتا ہے، کبھی غضبناک ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ بہت ہی مشکل سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ انسان درگزر کرنا سیکھے، انسان معاف کرنا سیکھے۔ میں ایک بات اپنے محترم سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں قبل اس کے کہ میں آیہ مبارکہ کی تلاوت کروں۔ کسی کو جلد سے جلد معاف کرنے کی اتنا ہی جلدی کوشش کرنا چاہیے جتنا جلدی ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اللہ ہمیں عفو کر دے۔ بندہ معبود سے بہت جلدی معافی کا طلبگار ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ خطا ہو جائے تو بس اللہ فوراً ہی معاف کر دے، بشارت دے دے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن جتنا جلدی انسان معبود سے طلب عفو رکھتا ہے، طلب معافی رکھتا ہے، اسی قدر انسان کو بھی چاہیے انسان کی بھی خطاؤں کو درگزر کرے، انسان کی بھی خطاؤں کو معاف کرے، جذبہ انتقام کو پیچھے رکھے اور معافی
आफो दरगुजर के मसले को इंसान को चाहिए कि वो आगे रखे। आय मुबारक के अंदर खुदावंद आलम इरशाद क्या फरमा, इस बात को आप महसूस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ उविदत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने परवरदिगार की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ कर जाओ जिसकी वुसअत कुल आसमानों और सारी ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए मुत्तक़ीन के लिए अल्लाह ने तैयार की है, जो फराक़ी और तंगदस्ती यानी जिस वक्त दौलत है उस वक्त और जिस वक्त दौलत नहीं है उस वक्त खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के कसूरों से दरगुजर करते रहते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। अज़ीज़ान गिरामी, आपने इसमें गौर फरमाया कि खुदावंद आलम ने किन किन बातों की तरफ इशारा किया है। पहला मसला तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इताअत का मसला है, और अगर इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है और खैरात और नेकी की तरफ दौड़ता है तो खुदावंद आलम उसे जन्नत में पहुंचाएगा। वो जन्नत कितनी बड़ी है, जो ज़मीन व आसमान से वसी। अब यहाँ पर खुदावंद आलम उसके आगे अखलाक इंसानी की बात कर रहा है कि जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, लोगों को दरगुजर कर देते हैं, और तंगदस्ती और दौलत के दोनों की हालत में, जिस वक्त दौलत है उस वक्त और जिस वक्त खुदा न खास्ता गुर्बत और तंगदस्ती है उस वक्त, दोनों हालत में ये लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों को खुदावंद आलम ने एहसान करने वालों में शुमार किया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। खुदावंद आलम एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। यह है अखलाक इंसानी का मसला, गुस्से को पी जाने का मामला। रिवायत है इस आय मुबारका की जो तफसीर है, उस तफसीर के अंदर जो रिवायत बयान की गई है मासूम अलैहिस्सलाम से, मासूम फरमाते हैं, छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत है इस आय मुबारका की तफसीर में। छठे इमाम फरमाते ये हैं कि जब इंसान अपने आप को काबू में रखे, उस वक्त गुस्से को कब्ज़े में रखे जिस वक्त वो कुछ कर सकता हो। यानी एक पोजीशन है कि कर सकता है, बदला ले सकता है, और एक मौका वो है कि जिस वक्त मौका है कि बदला नहीं ले सकता है। जिस वक्त बदला नहीं ले सकता उस वक्त तो वैसे भी वो चुप रहेगा, लेकिन इमाम सादिक फरमा रहे कि जिस वक्त वो कुछ कर सकता है, बदला ले सकता है, अगर उस वक्त वो इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, गुस्से को पी जाए, तो खुदावंद आलम की रेज़ा का वो मरकज़ बन जाता है। खुदावंद आलम की रेज़ा उसके ज़िंदगी में शामिल हाल हो जाती है, और खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसके ऊपर निगाह रहमत रखेगा। ये कौन लोग हैं? जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, वल काज़िमीन, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं। और एक है खताओं का दरगुजर कर देना, खताओं को नज़रअंदाज कर देना, माफ़ कर देना। अगर इंसान खताओं को माफ़ करने लगे, इंसान खताओं को दरगुजर करने लगे, बदले की आग को ठंडा कर ले, तो उसके लिए खुदावंद आलम फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें लोगों ने एहसान किया है, अल्लाह उन एहसान करने वालों से मोहब्बत करता। गुस्सा इंसान की फितरत में है। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, वरना कभी कभी गुस्सा करना वाजिब भी हो जाता है, कहीं कहीं पर गुस्सा करना वाजिब भी हो जाता है। वरना इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं कि मैं उस वक्त गुस्से के ऊपर गुफ्तगू करूं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर गुस्से को पीने का मसला है, इंतकाम नहीं लेना, वहाँ की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। वरना ऐसा नहीं कि शरीयत में गुस्सा है ही नहीं, एक पहलू नहीं है, शरीयत में दोनों पहलू हैं। कहीं कहीं पर गुस्सा करना, इंतकाम का मसला वाजिब भी हो जाता है, वहाँ पर इंसान का खामोश रहना बेवकूफ़ी है और शरीयत के ख़िलाफ़ हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी,
جن لوگوں نے احسان کیا ان سے اللہ محبت کرتا ہے، ان لوگوں کو خداوند عالم دوست رکھتا ہے۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے گھر میں کنیز ہے۔ دیکھیے احسان کا بدلہ کیسے ہوا ہے، کس انداز سے احسان کرنے والے ہیں اہل بیت۔ چوتھے امام ہے، چوتھے امام کی کنیز ہے، وہ پانی گرا رہی ہے۔ جس برتن میں پانی تھا، جس کوزے میں پانی تھا، وہ پانی کا کوزہ کنیز کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور چھوٹنے کے بعد مولا کے اوپر گر گیا، جس سے مولا کو چوٹ لگ گئی۔ روایت کی تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب مولا کو چوٹ لگی تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ کنیز گھبرا گئی، اور جیسے ہی کنیز گھبرائی ہے تو دیکھیے اہل بیت کے گھرانے کی کنیز بھی کتنی دانا ہے، کتنی عقل مند ہے۔ اس نے جیسے ہی اس سے یہ حرکت ہوئی، اس نے قرآن کریم کی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو درگزر کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کنیز نے جیسے چوتھے امام کے چہرے کو دیکھا ہے، فوراً اس نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کر دی۔ چوتھے امام نے آیت کو سنا تو فوراً ہی کہا کہ جا، میں نے تجھے درگزر کیا، میں تیرے اوپر غضبناک نہیں ہوتا ہوں، میں تجھے عفو کرتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور جو تو نے یہ کہا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جا، میں نے تجھے اس خطا کے بدلے میں تیرے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تجھے کنیزی سے آزاد کر دیا، میں نے تجھے کنیزی سے آزاد کر دیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا ہے اس مسئلے کو کہ جہاں پر بدلہ لینا تھا وہاں پر معافی اس کا بدلہ تھا۔ بدلہ لے سکتے تھے مولا، غضبناک ہو سکتے تھے مولا، صرف قہر آلود نگاہ دکھا دیتے تو بھی بہت بڑی مصیبت آ جاتی اس کنیز کے اوپر، لیکن مولا نے قہر آلود نگاہ نہیں کی، مولا اس پہ غصہ نہیں ہوئے، مولا نے اس کی خطا کو درگزر کیا، اسے معاف کیا ہے، سزا کے بدلے میں معاف کیا، اور احسان یہ کیا ہے کہ اسے آزاد کر دیا، اسے کنیزی کی حلقے سے نکال دیا، کہا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ جب اہل بیت آیت پر عمل کرتے ہیں تو سزا کے بدلے میں معافی دکھاتے ہیں، اور خطا کے بدلے میں احسان کے طور پر اہل بیت اس کنیز کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے کہ جہاں پر اہل بیت نے خطاؤں کے مقابلے میں سزا نہیں دی ہے، بلکہ اہل بیت نے معاف کیا ہے، اور معاف کے بدلے میں بھی ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو آزاد بھی کیا، انعام و اکرام بھی دیا۔ یہ ہے اہل بیت کی سیرت۔ میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ معافی ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے، درگزر کرنا ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے، ہماری فطرت میں ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں تزکیہ نفس کے لیے، تربیت نفس کے لیے۔ جتنا جلدی بندہ بندے کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، جتنا جلدی بندہ بندے کے اوپر غضبناک ہو جاتا ہے، جتنا جلدی بندہ بندے سے سزا اور انتقام کا جذبہ اپنے اندر بھڑکا لیتا ہے، اور انتقام کی آگ میں نہ جانے انسان سے کیا برا سلوک کر گزرتا ہے، ایک خطا کے اوپر نہ جانے کیا کیا سلوک ہو رہے ہیں، اٹھا کر کے آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بندے کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ اگر قسم خدا کی خداوند عالم بھی اتنا جلدی کرنے لگے، اتنا جلدی سزا دینے لگے، اتنا جلدی بدلہ سنانے لگے، اتنا جلدی تنبیہ کرنے لگے تو روئے ارض پر ایک بھی انسان نظر نہ آئے۔ یہ انسان روئے ارض پر موجود ہی اسی لیے ہیں کہ خداوند عالم نے ابھی تک انسانوں کے ساتھ غضب والا سلوک نہیں کیا ہے، خداوند عالم نے عفو کا سلوک کیا ہے، رحمت کا سلوک کیا ہے، معافی کا سلوک کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم لوگ دعا کریں کہ خداوند عالم ہم لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، توفیقات عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی ایک دوسروں سے میل محبت میں اضافہ ہو، اور ایک دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میرے معبود، چند مومنین بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، میرے معبود تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، ہم نے
بیمار کربلا کا واسطہ دیا میرے معبود، اس بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما میرے معبود۔ اس وبائی مرض سے جو کرونا وائرس کے نام سے ہے میرے معبود، تمام عالم انسانیت پریشان ہے میرے معبود، جلد از جلد اس وبا کو نیست و نابود فرما، اس وبا سے امن اور سکون عطا فرما میرے معبود۔ تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا جتنے محرومین ہیں ان سب کو مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما میرے معبود۔ تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کا ہم سب کو حج و عمرہ و بیت اللہ کی زیادہ نصیب فرما میرے معبود، تمام مرتبات عالیہ کی زیادہ نصیب فرما، جنت البقیع کے روزوں کی تعمیرات کے اسباب مہیا فرما میرے معبود۔ ہم لوگوں کے عمل سے ہمارے وقت کے امام کو راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔